السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ہم لوگ کون سے اذکار، عبادات اور دعائیں پڑھیں۔ یہ سوال سب کے ذہنوں میں ہوتا ہے، تو آج ہم اس ویڈیو میں اس کا تفصیلی جواب دیں گے۔ فجر کی نماز کے بعد کی جانے والی دعائیں، اذکار اور عبادات نہ صرف ہمارے دن کا بہترین آغاز بناتی ہیں، بلکہ روحانی ترقی، سکون قلب اور دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ قرآن و حدیث میں فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار اور قرآن کی تلاوت کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ آئیے پہلے ایک دلچسپ کہانی کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ فجر کے بعد کے اذکار اور دعائیں ہماری زندگی میں کیسے برکت لاتی ہیں۔ کہانی نور کی برکت۔ ایک گاؤں میں احمد نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ ہر دن سورج کے نکلنے کے بعد اٹھتا اور کام پر چلا جاتا۔ زندگی میں عجیب بے برکتی تھی، روز کماتا تھا مگر پیسے نہیں بچتے تھے۔ ذہنی دباؤ بڑھتا جا رہا تھا اور دل ہمیشہ بے سکون رہتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے گاؤں کے مسجد کے بزرگ امام صاحب کے پاس گیا اور اپنی پریشانیاں بیان کی۔ امام صاحب نے مسکرا کر کہا، بیٹا تم فجر کے بعد کیا کرتے ہو؟ احمد نے کہا، بس نماز پڑھ کر دوبارہ سو جاتا ہوں یا جلدی میں نکل جاتا ہوں۔ امام صاحب نے نرمی سے کہا، بیٹا فجر کے بعد بیٹھ کر کچھ وقت اللہ کے ذکر میں گزارا کرو، قرآن کی تلاوت کرو، صبح کی دعائیں پڑھو، دیکھنا تمہاری زندگی کیسے بدلتی ہے۔ احمد نے دل میں عزم کر لیا کہ وہ فجر کے بعد ذکر کرے گا اور دیکھے گا کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ اگلی صبح اس نے فجر کی نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیحات اور سورہ یاسین کی تلاوت کی اور کچھ دیر ذکر میں گزارا۔ چند دن بعد اس نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں عجیب سکون اور برکت آ گئی ہے، اس کا کاروبار چلنے لگا ہے، اس کی صحت بہتر ہو گئی ہے اور اس کی زندگی میں رحمت اترنے لگی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ فجر کے بعد کے اذکار اور قرآن کی تلاوت کس قدر اہم ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں فجر کے بعد کے اذکار اور دعائیں۔ اللہ کا ذکر کرنے کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ فجر کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے کی فضیلت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی، پھر بیٹھ کر سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرتا رہا، پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور تو اسے حج و عمرہ کا ثواب ملے گا۔ صبح و شام کے اذکار کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جا کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ فجر کے بعد کی دعائیں اور اذکار۔ آیت الکرسی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کو جنت میں داخل ہونے سے صرف موت روک رہی ہے۔ تسبیحات۔ فاطمہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ سورہ یاسین کی تلاوت۔ ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو شخص صبح کے وقت اسے پڑھے گا، اس کے دن کے سارے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ استغفار، گناہوں کی معافی کی دعا۔ استغفر اللہ واتوب الیہ 100 مرتبہ، میں اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا درود ابراہیم۔ فجر کے بعد کا ایک آسان معمول۔ اگر آپ فجر کے بعد برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ آسان عمل کریں۔ فجر کی نماز باجماعت ادا کریں، مسجد یا جائے نماز پر بیٹھ کر آیت الکرسی اور تسبیحات پڑھیں، سورہ یاسین یا سورہ واقعہ پڑھیں، 100 مرتبہ درود ابراہیم اور درود شریف پڑھیں۔ اللہ سے اپنی دن کی بھلائی اور کامیابی کی دعا مانگیں۔ جیسے احمد کی زندگی میں ذکر و اذکار کی برکت سے کامیابی آ گئی، ویسے ہی ہر وہ شخص جو فجر کے بعد اللہ کا ذکر کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فجر کی نماز کے بعد وقت نکال کر اپنے ذکر میں مشغول ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔